اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا نماز و روزہ او حج او ہمہ چیز ہائی بیرونی گواہیاست بر نور اندرونی، یعنی اس کا بیان کہ نماز اور روزہ اور حج اور ظاہری تمام چیزیں باطنی نور کی گواہ ہیں۔ یہ نماز اور روزہ اور حج اور جہاد بھی عقیدے پر گواہی دینا ہے۔ یہ زکوٰۃ اور ہدیہ اور حسد نہ کرنا بھی اپنے باطن پر گواہی دینا ہے۔ دسترخوان اور مہمانی اس کے اظہار کے لیے ہے کہ اے بزرگو، ہم تمہارے مخلص ہیں۔ ہدیے اور تحفے اور نذرانہ اس کے گواہ ہیں کہ ہم آپ سے خوش ہیں۔ جو شخص مال دینے یا دعا کی کوشش کرتا ہے کیا ہے، میں باطن میں جوہر رکھتا ہوں تقوی کا یا سخاوت کا۔ یہ زکوٰۃ اور روزہ دونوں کے گواہ ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ اس نے حلال سے پرہیز کیا، سمجھ لے کہ حرام سے اس کا اتصال نہ ہوگا۔ اس کی زکوٰۃ نے کہا کہ وہ اپنے مال میں سے دیتا ہے، پس تو دینداروں کا کیسے چرائے گا؟ اگر کوئی گواہ زبان درازی کرے تو دونوں گواہ خدا کے انصاف کے محکمے میں مجروح ہو گئے۔ یعنی یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کسی کو تحفہ دینا بھی اس کی گواہی ہے کہ تو اس سے خوش ہے۔ اگر کوئی شخص مال صرف کرتا ہے یا دعا دیتا ہے تو یہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس شخص میں تقوی کا جوہر موجود ہے یا وہ سخی ہے۔ روزہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے خدا کے حکم کے مطابق حلال کھانے کو بھی ترک کر دیا ہے، تو پھر وہ حرام کب کھا سکتا ہے؟ زکوٰۃ اس بات کی گواہ ہے کہ جب وہ اپنا مال صرف کر رہا ہے تو کسی دیندار کا مال کیسے چرا سکتا ہے؟ اگر زکوٰۃ اور روزے میں ریا وغیرہ کا دخل کرے گا تو یہ دونوں گواہ اللہ کے دربار میں عدالت سے گر کر مجروح ہو جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شکاری ہے اگر دانہ بکھیرتا ہے، رحم اور سخاوت کی وجہ سے نہیں بلکہ شکار کرنے کے لیے۔ بلی روزے دار ہے روزوں میں، نہ تجربے کار شکار کے لیے اپنے آپ کو سلائے ہوئے ہے۔ اس کجی سے اس نے سینکڑوں قوموں کو بدظن کر دیا۔ اس نے سخیوں اور روزے داروں کو بدنام کیا۔ باوجود یہ کہ وہ کجی کر رہا ہے، اللہ کا کرم انجام کار ان سب سے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت سبقت لے گئی اور اس غدار کو وہ نور عطا کیا جو 14ویں کے چاند میں نہیں ہوتا ہے۔ اس غلط ملت سے اللہ تعالی نے اس کی کوشش کو دھو دیا، رحمت نے اس کو اس خبتی پن سے غسل دے دیا تاکہ اس کی غفاری ظاہر ہو جائے، تمام گناہوں کو بخشنے والی بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شکاری پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے لیکن یہ سخاوت نہیں ہے۔ بلی بھی روزے دار معلوم ہوتی ہے لیکن اس نے یہ صورت محض شکار کو پھانسنے کے لیے بنا رکھی ہے۔ ریاکاری کے ساتھ روزہ رکھنے والا اور مال خرچ کرنے والا روزے دار اور سخی کا بدنام کنندہ ہے۔ عبادت شروع میں ریا، پھر عادت بنتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو عبادت بنا دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سابق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ریاکار غدار کو بھی انجام میں نور بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو جس میں ریا ہوتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے تاکہ اس کی غفاری کا مظاہرہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے نجس کو پاک کر دیتا ہے، پھر اس ناپاک پانی کو اثر نو برسا کر پاک کر دیتا ہے تاکہ اس کی صفت قدوسیت ظاہر ہو سکے۔ جب پانی ناپاک ہو جاتا ہے تو انسان اس کو استعمال نہیں کرتا ہے، حضرت حق تعالی اس کو پھر واپس بلا لیتا ہے اور اس کو پاک و صاف کر کے پھر دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پاک کردن آب ہمہ پلیدی ہا را او باس پاک کردن خدائے تعالی آب را از پلیدی لا جرم حق تعالی قدوس آمد۔
یعنی پانی کا تمام ناپاکیوں کو پاک کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا پانی کو ناپاکی سے پاک کرنا، لا محالہ اللہ تعالیٰ بہت پاک ثابت ہوا۔ پانی ابر سے اس لیے برسایا تاکہ ناپاکوں کو نجاست سے پاک کر دے۔ پانی جب بیکار ہو گیا، ناپاک ہو گیا، ایسا ہو گیا کہ پانی کو حس نے رد کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ درستگی کے سمندر میں لے گیا، یہاں تک کہ اس کے کرم نے پانی کو پانی سے دھو دیا۔ وہ دوسرے سال ناز و انداز سے آیا، ہائے تو کہاں تھا؟ اچھوں کے دریا میں اس جگہ سے ناپاک گیا، پاک آیا ہوں، میں نے شاہی لباس حاصل کیا، زمین کی جانب آ گیا ہوں، خبردار اے ناپاکو میرے پاس آؤ، کیونکہ میری عادت نے اللہ تعالیٰ کی عادت حاصل کر لی ہے، میں تیری جملہ برائیوں کو قبول کر لیتا ہوں، میں بھوت کو فرشتے کی سی پاکی عطا کر دیتا ہوں، جب گندا ہو جاتا ہوں پھر اس جگہ چلا جاتا ہوں، اصل پاکیوں کی اصل کی طرف چلا جاتا ہوں، وہاں میلی گدڑی سر سے اتار دیتا ہوں، وہ مجھے دوبارہ پاک لباس عنایت کر دیتا ہے، اس کا یہ کام ہے اور میرا یہ کام ہے، جہانوں کا پالنے والا، عالم کو سنوارنے والا ہے۔ اگر یہ ہماری ناپاکیاں نہ ہوتیں، پانی کا یہ کارنامہ کب ہوتا؟ کسی سے سونے کی تھیلیاں چرائے ہوئے ہر جانب جاتا ہے کہ ہاں مفلس کہاں ہے، تاکہ اگی ہوئی گھاس پر بہا دے، تاکہ ہر نہ دھلے ہوئے کا منہ دھو دے، تاکہ بوجھ اٹھانے والے کی طرح نہر پر لے لے، سمندروں میں بے دست و پا کشتی کو، اس میں لاکھوں دوائیں پوشیدہ ہیں، کیونکہ دوا دنیا میں اسی سے اگتی ہے، وہ پانی ہر درد کی جان، ہر دانے کا دل ہے، وہ اس نہر میں چلا جاتا ہے جو دواخانے کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ برسات کے موسم میں پھر وہ پانی پاک و صاف ہو کر برس پڑتا ہے۔ اس پانی سے کوئی دریافت کرتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں جنتیوں کے دریا میں تھا، میں اس دنیا میں ناپاک ہو گیا تھا، اس لیے چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر پاکی کی خلعت عطا فرما دی تو میں دوبارہ دنیا میں آ گیا ہوں۔ وہ پانی کہتا ہے کہ اے ناپاکو میری جانب آ جاؤ، میں تمہیں پاک کر دوں گا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت حاصل کر لی ہے، میں سب برائیوں کو دھو دیتا ہوں۔ اگر انسان شیطان بھی ہے تو اس کو فرشتے کی طرح پاک و صاف بنا دیتا ہوں۔ جب ناپاک ہو جاؤں گا پھر اس دربار میں پہنچ جاؤں گا اور اثر نو پاکی حاصل کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کام پاک کرنا ہے اور میرا کام دوسروں کو پاک کر کے آلودہ ہو جانا ہے۔ اگر دنیا میں ناپاکی نہ ہوتی تو پانی کی صفت ظاہر نہ ہوتی۔ پانی ہر ضرورت مند کو سیراب کرتا ہے، پانی گھاسوں کو سیراب کرتا ہے، ہر ناپاک کو پاک بناتا ہے۔ دریا میں اپنے سر پر کشتی کو لیے پھرتا ہے۔ بوٹیوں میں شفا کی خاصیت پانی سے پیدا ہوتی ہے، ہر قسم کی بیماری کی دوا عطا کرتا ہے اور نہروں میں شفا خانہ بن کر بہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زمین کے یتیموں کی اس سے پرورش ہے، خشک پیاسوں کی اس سے رفتار ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے استعانت خواستن آب از حق تعالی بعد از تیرا شدن و قبول کردن حق تعالی دعائے آبرا، یعنی پانی کا گدلا ہونے کے بعد حضرت حق تعالی سے مدد چاہنا اور اللہ تعالی کا پانی کی دعا کو قبول کرنا۔
جب اس کا سرمایہ نہیں رہتا وہ مقدر ہو جاتا ہے، ہماری طرح زمین میں حیران ہو جاتا ہے، اندر سے فریاد کرتا ہے کہ اے خدا، جو کچھ تو نے دیا تھا میں نے دے دیا اور میں فقیر ہو گیا، میں نے سرمایہ پاک اور ناپاک پر بہا دیا، اے سرمایہ عطا کرنے والے شاہ اور زیادہ عطا کر، حل من مزید۔ ابر کو حکم فرماتا ہے کہ اس کو اچھی جگہ لے جا، سورج تو بھی آ، اس کو اوپر کھینچ لے، وہ اس کو مختلف راستوں پر چلاتا ہے یہاں تک کہ اس کو لامحدود دریا تک پہنچا دیتا ہے۔ اس پانی سے مقصود اولیاء کی جان ہے، کیونکہ وہ تمہاری تاریکیوں کو دھونے والی ہے۔ جب وہ زمین والوں کو دھونے سے میلی ہو جاتی ہے، عرش کو پاکی بخشنے والے کی طرف واپس ہو جاتی ہے، اس جانب سے پھر لاتی ہے، دامن پھیلائے ہوئے، وہ موتی برسانے والی، محیط کی پاکیزگیوں کو سب کو تیمم سے نجات دلاتی ہے، اور قبلے کے طلبگاروں کو اٹکل کرنے سے، لوگوں میں گھلنے ملنے سے وہ بیماری محسوس کرتی ہے، وہ سفر تلاش کرتی ہے جیسا کہ اے بلال ہمیں آرام پہنچا، یا کا رہنا یا بلال۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، زمین کے بے سہارا اس سے سہارا پکڑتے ہیں اور خشک اس سے تری حاصل کرتے ہیں۔ پانی نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مقدر ہو جانے کے بعد وہ پھر صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ پانی فریاد کرتا ہے کہ جو پاکی تو نے مجھے عنایت کی تھی وہ میں نے دوسروں کو دے دی۔ حل میں مزید کا مطلب ہے کیا کچھ اور ہے؟ اس فریاد پر اللہ تعالیٰ ابر کو حکم دیتا ہے کہ اس پانی کو تو دوسری جگہ لے جا، اور سورج کو حکم دیتا ہے کہ تو پانی کو اوپر کھینچ لے، چنانچہ سورج اپنی گرمی سے اس کو بھاپ بنا کر اوپر کھینچ لیتا ہے۔ اس پانی کے احوال کے ذریعے سے مقصد اولیاء کرام کے حالات کو سمجھانا تھا۔ اولیاء بھی تمہاری نجاستوں کو پاک کرتے ہیں، جب عوام کے اختلاط سے ان میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور تبتل الیہ تبتیلا یعنی اس اللہ کی طرف رجوع پر عمل کرتے ہیں۔ جب شیخ تبتل اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں من جانب اللہ تطہیر کی طاقت آ جاتی ہے، اب وہ مریدوں کو طہارت کاملہ عطا کرتا ہے اور یقین کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ ارحنا کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں اذان کے کلمات سنا کر راحت پہنچا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے خوش نوا خوش آواز بلال، میز نہ پر جا، کوچ کا نکارہ بجا دے، میزنا پر جا کوچ کا نکارہ بجا دے، جان سفر میں چلی گئی اور بدن قیام میں ہے، واپسی کے وقت اسی لیے سلام کرتی ہے۔ یہ مثال گفتگو میں واسطے کی طرح ہے، عوام کے سمجھنے کے لیے واسطہ ضروری ہے، بغیر واسطے کے آگ میں کب جاتا ہے، سوائے سمندر کیڑے کے جو واسطے سے آزاد ہو گیا ہے۔ تیرے لیے حمام کا واسطہ چاہیے تاکہ تو گرمی سے طبیعت کو خوش کر لے، جبکہ تو خلیل اللہ کی طرح آگ میں نہیں جا سکتا ہے۔ رسول تیرا حمام اور پانی تیرا رہنما بنا۔ پیٹ بھرنا اللہ کی جانب سے ہے، لیکن طبیعت والا پیٹ بھرنے کو روٹی کے واسطے کے بغیر کب پہنچتا ہے؟ لطف اللہ کی جانب سے ہے، لیکن جسم والا چمن کے پردوں کے بغیر لطف حاصل نہیں کرتا ہے۔ جب واسطہ نہیں رہتا جسم بغیر پردے کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح چاند کا نور گریبان میں سے چمکتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سفر کا نقارہ یعنی رجوع اللہ کا اعلان،
نماز کی حالت میں روح قرب الہی کا سفر اختیار کر لیتی ہے اور جسم رکوع و سجود ادا کرتا ہے۔ نماز کے ختم پر جو سلام ہے وہ گویا روح واپس آ کر سلام کرتی ہے۔ رجوع اللہ کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال مطلب سمجھانے کے لیے ایک واسطہ اور ذریعہ ہے۔ عوام بغیر مثال اور واسطے کے مقصد تک نہیں پہنچتے ہیں۔ سمندر کپڑا بغیر کسی سمندری کیڑا بغیر کسی واسطے کے آگ سے مستفید ہوتا ہے، دوسرا کسی واسطے کے ذریعے آگ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حمام آگ سے گرم کیا جاتا ہے، عوام اس لیے اس کے واسطے سے آگ کی گرمی سے مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واسطے کی ضرورت نہ تھی، عوام کے لیے رسول بمنزلہ حمام اور ان کی شریعت بمنزلہ پانی کے ہے۔ پیٹ کا بھر جانا من جانب اللہ ہے، لیکن اس کے لیے روٹی واسطہ ہے، لطف اللہ کی جانب سے ہے، چمن اس کا واسطہ ہے۔ جب وسائط ختم ہو جاتے ہیں تو پھر براہ راست استفادہ ہونے لگتا ہے۔ پانی کا دوسری چیزوں کو پاک کرنا اور پھر خود پاک ہو جانا، انسان کے افعال اور اقوال سے اس کے باطن کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گواہی دادن فعل و قول بیرونی بر ضمیر و نور اندرونی، یعنی بیرونی قول و فعل کا دل اور اندرونی نور پر گواہی دینا۔ یہ ہنر پانی کے بھی گواہ ہیں کہ اس کا باطن خدائی نور سے پر ہے، فعل اور قول دل کے گواہ ہیں، ان دونوں سے تو باطن پر دلیل حاصل کر لے۔ جب تیرا باطن اندر کی سیر نہیں کر سکتا ہے تو بیمار کے پیشاب پر باہر سے غور کر لے۔ بیماروں کا قول و فعل وہ پیشاب ہے جو جسمانی طبیب کے لیے دلیل ہے، اور روحانی طبیب اس کی روح میں گھستا ہے اور روح کے راستے سے اس کے ایمان میں چلا جاتا ہے، اس کو اچھے فعل و قول کی ضرورت نہیں ہے۔ احذروہم ہم جواسیس القلوب، یعنی ان سے ڈرو، وہ دلوں کے جاسوس ہیں۔ یہ فعل و قول کی گواہی اس میں تلاش کر جو دریا سے نہر کی طرح ملا ہوا ہے، اس کا قول و فعل اس کا گواہ ہوتا ہے جو نہر کی طرح دریا سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے فعل اور اس کے قول کو دیکھ کہ وہ راز کو تلاش کرنے والا دل میں کیا رکھتا ہے، اس کے مرتبے میں نور کتنا اور کیسا ہے، وہ شکار کے لیے دانہ ڈال رہا ہے یا سخی ہے۔ اگر وہ شکاری ہے اس سے دور ہو جا، اس کا منتر اور فعل و قول نہ سن۔ اگر وہ صدیق ہے تو اس سے دستبردار نہ ہو تاکہ وہ تجھے سمندروں تک پہنچا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، طبیب مریض کے اندر کی حالت نہیں دیکھ سکتا تو وہ قارورہ کے ذریعے حالت معلوم کرتا ہے۔ شیخ جو روحانی طبیب ہے وہ مرید کے باطن کی سیر کر لیتا ہے، لہٰذا اس کو مرید کے قول و فعل سے استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ شیوخ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ عوام کو شیخ کے انتخاب میں شیخ کے قول و فعل سے اس کے باطن پر استدلال کرنا چاہیے اور پتہ لگا لینا چاہیے کہ اس کا اتصال بحر حقیقت سے ہے یا نہیں۔ اس کا قول و فعل اس کے ضمیر کو بتائے گا۔ یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ اس کا ظاہر محض لوگوں کو پھنسانے کے لیے ہے یا اس میں کوئی حقیقت پوشیدہ ہے۔ اگر وہ محض بناوٹی شیخ ہے تو اس کے قول و فعل کی طرف دھیان نہ کر، اور اگر وہ شیخ صادق ہے تو اس سے وابستہ ہو جا تاکہ وہ حقیقت کے سمندروں تک پہنچا دے۔ اگر شیخ میں خدائی نور ہوتا ہے تو وہ لامحالہ نہایت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اور اس کے اظہار کے لیے شیخ کے کسی قول و فعل کی ضرورت نہیں ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا آن نور خدا خود را از اندرون سر عارف ظاہر کند بر خلقان بے فعل عارف و بے قول عارف افزون شد ازاں کے بفعل و قول و ظاہر گردد چنانچہ چوں آفتاب بلند شود بے بانگ خروس و اعلام مؤذن و علامات دیگر حاجت نیاید، یعنی اس کا بیان کہ وہ خدائی نور جو خود کو عارف کے باطن سے بغیر عارف کے فعل کے اور بغیر عارف کے قول کے لوگوں پر ظاہر کرے، وہ اس نور سے بڑھا ہوا ہے جو اس کے قول و فعل سے ظاہر ہو، جیسا کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کو مرغے کی اذان اور مؤذن کے بتانے اور دوسری علامتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سالک کا وہ نور جو حد سے بڑھ گیا ہے، اس کے نور سے جنگل اور بیابان پر ہو جاتے ہیں، اس کی گواہی گواہیوں سے بے نیاز ہے اور جسم کے تکلفات اور جان بازی سے، جبکہ اس کے نور کا جوہر باہر چمک گیا ہے، اس کو ان مکاریوں سے نجات مل گئی ہے۔ تو اس سے قول و فعل کا گواہ نہ چاہ، کیونکہ دونوں جہان اس کی وجہ سے پھول کی طرح کھلتے ہیں۔ یہ گواہی کیا ہے؟ پوشیدہ کو ظاہر کرنا ہے، خود وہ گواہی قبول ہو اور خواہ وہ گواہی قول ہو اور خواہ فعل اور اس کے علاوہ ہو، کیونکہ جوہر کے راز کا ظاہر کرنا عرض ہے، صفت باقی ہے اور یہ عرض گزرگاہ پر ہے۔ کسوٹی پر سونے کا یہ نشان باقی نہیں رہتا، سونا نیک نام اور بے شک بانی رہتا ہے اور بے شک باقی رہتا ہے۔ یہ نماز اور یہ جہاد اور یہ روزے بھی نہ رہیں گے، جان نیک نام رہے گی۔ جان نے ایسے افعال اور اقوال ظاہر کیے، جوہر کو امر کی کسوٹی پر گھسا کہ میرا عقیدہ درست ہے، یہ گواہ ہے، لیکن گواہوں میں شبہ ہوتا ہے۔ سمجھ لے گواہوں میں عدالت ہونی چاہیے، اس کی عدالت اخلاص اور تیرا اس پر مطلع ہونا ہے۔ قولی گواہ میں لفظوں کی نگہداشت ہے، فعلی گواہ میں عہد کی حفاظت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عارف باللہ میں وہ نور ہوتا ہے کہ اس سے عالم پر ہو جاتا ہے، اس کے لیے گواہوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے جوہر کا نور ایسا روشن ہوتا ہے کہ اس کے اظہار کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے شیخ کی صداقت پر اس کے قول و فعل سے گواہی چاہنا مناسب نہیں ہے۔ عرض فنا ہو جاتا ہے، جوہر باقی رہتا ہے، قول و فعل عرض ہے اور نور باطن جوہر ہے۔ سونے کو پہچاننے کے لیے کسوٹی پر کسا جاتا ہے اور وہ کس فنا ہو جاتا ہے اور سونا باقی رہتا ہے۔ عبادت کے ذریعے روح کو نیک نامی حاصل ہوتی ہے، یہ عبادت فانی ہے، نیک نامی باقی رہتی ہے۔ روح اپنی نیک نامی کے لیے خدائی حکم کے مطابق افعال و اقوال ظاہر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا اعتقاد درست ہے اور یہ افعال و اقوال اس کے گواہ ہیں، لیکن ہر گواہ قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ عادل گواہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے گواہ کا تزکیہ یعنی اس کی عدالت ثابت کرنا ضروری ہے۔ افعال و اقوال کا تزکیہ یہ ہے کہ ان میں اخلاص ہو، ریا وغیرہ نہ ہو۔ نیز ایمان جو گواہ قولی ہے، اس میں اس کی ضرورت ہے کہ تیری زبان سے کوئی غیر مناسب لفظ نہ نکلے۔ فعلی گواہ میں اس کی ضرورت ہے کہ تو اپنے افعال میں عہد الست کی برابر نگہداشت رکھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر قولی گواہ ٹیڑھی بات کہے تو رد ہے، اگر فعلی گواہ ٹیڑھا چلے تو بد ہے۔ بغیر اختلاف کا قول و فعل تیرے لیے ضروری ہے تاکہ زمانے میں قبولیت تیرے سامنے آئے۔ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تم تناقض میں ہو، دن کو سیتے ہو اور رات کو پھاڑتے ہو، تو تناقض کے ساتھ گواہی کون سنتا ہے؟ ہاں، اگر اپنی مہربانی سے فیصلہ کر دے۔ فعل اور قولی راز اور دل کا اظہار ہے، دونوں چھپے ہوئے راز کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ جب تیرے گواہ کی عدالت ثابت ہو گئی، وہ مقبول ہو گیا، ورنہ وہ ٹھہرا رہ میں پھنسا ہوا ہے۔ اے سرکش، جب تک تو جھگڑا کر لے گا وہ جھگڑیں گے، پس تو ان کا انتظار کر، وہ بھی منتظر ہیں۔ فانتظرہم انہم منتظرون۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قولی گواہ سے اگر کوئی لفظ غلط نکلے گا تو وہ گواہ مردود ہو جائے گا۔ فعلی گواہ میں اگر کوئی عمل عہد الست کے خلاف ہوگا تو وہ مردود ہو جائے گا۔ ان دونوں گواہوں میں موافقت ضروری ہے ورنہ مردود ہو جائے گی۔ سعیکم شتیٰ کا مطلب ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ان سعیکم لشتیٰ، دن میں کچھ رات میں کچھ اور کرتے ہیں، یہ گواہی مردود ہے۔ ہاں، خدا اپنے فضل سے قبول کر سکتا ہے۔ انسان کا قول و فعل اس کے دل میں چھپی ہوئی کیفیت ظاہر کرتے ہیں۔ اگر گواہوں کی نیکی ثابت ہو جاتی ہے تو گواہی مقبول ہو جاتی ہے، ورنہ گواہ خود پھنس جاتا ہے۔ اس کو حکم ہوگا کہ ٹھہرا رہ۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُوا إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ اے نبی، آپ ان سے روگدانی کر لیجئے اور انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار میں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عرضہ کردن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت بر مہمان خویش، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مہمان پر کلمہ شہادت پیش کرنا۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پیش کر دیا اور اس نوجوان نے قبول کر لیا۔ وہ کلمہ شہادت جو بابرکت ہے، جس نے بندھی ہوئی بندشوں کو کھولا ہے، وہ مومن بن گیا۔ اس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آج کی رات بھی ہمارا مہمان رہ۔ اس نے کہا خدا کی قسم، ہمیشہ کے لیے آپ کا مہمان ہوں، جہاں کہیں بھی رہوں، جہاں بھی جاؤں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ کافر مہمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا اب تو میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ کے دسترخوان کا خوشہ چی ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا زندہ کیا ہوا اور آزاد کیا ہوا اور دربان ہوں، اس جہان میں اور اس جہان میں آپ کے دسترخوان پر ہوں۔ جو اس منتخب دسترخوان کے علاوہ منتخب کرے گا، انجام کار ہڈی اس کا گلا پھاڑ دے گی۔ جو آپ کے دسترخوان کے غیر کے پاس جائے گا، سمجھ لیجئے شیطان اس کا ہم پیالہ ہوگا۔ جو آپ کے پڑوس سے جائے، بے شک شیطان اس کا پڑوسی ہوگا۔ اگر وہ دور و دراز آپ کے بغیر سفر کرے، شیطان اس کا ہمراہی اور شریک دسترخوان ہے۔ اگر آپ کے بغیر وہ عمدہ گھوڑے پر بیٹھے، وہ ہمارا حاسد ہے، شیطان اس کے پیچھے سوار ہے۔ اگر اس کی نازنین بیوی اس سے بچہ جنے، شیطان اس کی نسل میں اس کا شریک ہوگا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں ان کا شریک ہو جا فرمایا، مالوں میں بھی اور اولاد میں بھی پہلے سے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ غیب سے فرمایا۔ نادر مقامات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اے اللہ کے رسول، پوری رسالت کو آپ نے دکھا دیا بغیر ابر کے سورج کی طرح۔ جو کچھ آپ نے کیا 200 ماؤں نے نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعا نے عازر کے ساتھ نہ کیا۔ اب میری جان آپ کی وجہ سے موت سے جان بچا لے گئی۔ عازر اگر اس وقت زندہ ہوا پھر مر گیا۔ عرب اس رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہو گیا، ایک بکری کا آدھا دودھ پیا اور ہونٹ بند کر لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، آپ نے مجھے حیات ابدی عنایت کی ہے، غلامی سے آزاد کیا ہے۔ جو آپ کے دسترخوان سے بھاگے گا وہ ہلاک ہوگا اور شیطان اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے گا۔ جو آپ کا پڑوس چھوڑے گا شیطان اس کا پڑوسی بنے گا۔ اگر اس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوگا اس پر شیطانی اثر ہوگا۔ قرآن پاک میں شیطان کو خطاب کیا گیا ہے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تو ان کا مالوں اور اولاد میں شریک بن جا۔ اس نو مسلم مہمان نے کہا کہ ماں کی محبت مشہور ہے۔ عازر وہ شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے 40 سال بعد زندہ کر دیا تھا، لیکن پھر وہ طبعی موت مر گیا تو اس کی حیات عارضی تھی۔ آپ نے مجھے ابدی زندگی عطا کر دی ہے۔ وہی بسیار خور اب مسلمان ہونے کے بعد ایک بکری کے آدھے دودھ سے سیر ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اصرار کیا کہ دودھ اور روٹی کھا لے۔ اس نے کہا میرا پیٹ بھر گیا، خدا کی قسم ایمانداری سے یہ تکلف نہیں ہے نہ شرم اور مکر، میں اس سے زیادہ پیٹ بھرا ہوں جتنا کہ کل تھا۔ سب گھر والے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ قندیل زیت کے ایک قطرے سے بھر گیا۔ جو ابابیل پرند کی خوراک ہو ایسے ہاتھی کا اس سے پیٹ بھر جائے۔ مرد و زن میں کھس پھس ہونے لگی۔ یہ ہاتھی جیسے جسم والا مچھر کی بقدر کھاتا ہے۔ کفر کی حرص اور وہم اوندھا ہو گیا۔ اژدہا چونٹی کی خوراک سے سیر ہو گیا۔ وہ بھکاری پن اور کفر اس سے رخصت ہوا۔ اس کو ایمان کی عمدہ غذا نے موٹا تازہ کر دیا۔ وہ شخص جو جوع البقر سے تڑپتا تھا اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرح جنت کے پھل دیکھ لیے۔ جنت کے پھل اس کی آنکھوں کی جانب دوڑ آئے۔ اس کے دوزخ جیسے معدے نے آرام پا لیا۔ ایمان کی حقیقت نعمت اور عظیم لذیذ غذا ہے۔ اے وہ کہ جس نے ایمان کے بارے میں قول پر اکتفا کر لیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کھانے پر اصرار کیا۔ تھوڑی غذا سے سیر ہو گیا۔ ہاتھی کا پیٹ ابابیل کی خوراک سے بھر گیا۔ کفر کی حالت کی حرص جاتی رہی۔ اب چونکہ وہ مومن ہو گیا ایمانی غذا نے اور موٹا تازہ کر دیا۔ جوع البقر وہ بیماری ہے جس میں کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہونے کی صورت میں جنتی پھل کھاتی ہیں اور دنیاوی غذا سے بے نیاز ہیں۔ ایمان کی حقیقت عجب نعمت اور غذا ہے۔ اگر وہ کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر جسمانی غذا کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی ہے۔ جو لوگ صرف زبانی مومن ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ نور ایمان روح کی غذا ہے۔ جب روح اور جسم کا اتحاد ہو جاتا ہے تو وہ نور جسم کی غذا بھی بن جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مقصد ہے کہ نفس امارہ میرا تابع ہو گیا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شیطان سے مراد جسم انسانی لیا ہے، یعنی وہ بھی روح کا ساتھی بن گیا ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آنکاہ نورے کے غذائے جان ست، غذائے جسم اولیاء میشود تا اوہم، یا رمی شود روح راہ کے اسلم شیطانی العلا یدی، یعنی اس کا بیان کہ وہ نور جو روح کی غذا ہے اولیاء کے جسم کی بھی غذا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی روح کا دوست بن جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا شیطان میرے ہاتھ پر اسلام لے آیا ہے۔ اگرچہ وہ جان اور نظر کی خوراک ہے اے بیٹا، اس میں جسم کا بھی حصہ ہے، اگر شیطان کا جسم اس کا کھانے والا نہ بنتا تو رسول شیطان اسلام لے آیا نہ فرماتے۔ شیطان اس غذا کو جس سے مردہ زندہ ہوتا ہے جب تک نہ پی لیتا مسلمان کب ہوتا۔ شیطان دنیا کا اندھا اور بہرا عاشق ہے، عشق کی کمر دوسرا عشق ہی توڑتا ہے، یقین کے دفینے میں سے جب وہ شراب چکھتا ہے آہستہ آہستہ عشق اس جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے۔ یا حریص البطن عرج هكذا انما المنهاج تبديل الغذاء، یا مريض القلب عرج للعلاج جملة التدبير تبديل المزاج، أيها المحبوس في رهن الطعام سوف تبخو إن تحملت عظام، إن في الجوع طعاما وافرا افتقده وارتجي يا نافرا، اقتدی بالنور کن مثل البصر وافق الاملاک یا خیر البشر، یعنی اے پیٹ کے لالچی اس طرح مائل ہو، غذا کی تبدیلی ہی راستہ ہے، اے دل کے مریض علاج کی طرف مائل ہو، مکمل تدبیر مزاج کا بدلنا ہے، اے کھانے کی رہن کے قیدی ان قریب تو نجات پا جائے گا، اگر تو نے بڑے مصائب برداشت کر لیے، بھوکا رہنے میں بہت غذا ہے اس کو تلاش کر لے اور امید لگا، اے بھاگنے والے نور کی غذا حاصل کر آنکھ جیسا بن جا، اے انسانوں میں سے بہتر فرشتوں کی موافقت کر، فرشتے کی طرح اللہ کی تسبیح کو غذا بنا لے تاکہ تو فرشتوں کی طرح سے نجات پا جائے، اگرچہ جبرائیل علیہ السلام مردار کا رخ نہیں کرتے ہیں، وہ قوت میں گدھ سے کم پرواز کب کرتے ہیں، ہاتھی زمین میں اگرچہ آہستہ چلتا ہے، بتا وہ مچھر سے کب بچا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر جسم روح کا ہم پیالہ اور ہم نوالا بنتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان مسلمان ہو گیا نہ فرماتے، شیطان اگر نور سے غذا حاصل نہ کرتا تو وہ مسلمان کب بن سکتا تھا، جس میں انسانی دنیا کا عاشق ہے، جب تک آخرت کا عشق نہ پیدا ہوگا اس عشق کی کمر نہ ٹوٹے گی، جب اللہ تعالی کی جانب دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے تو عشق نمودار ہو جاتا ہے، غذا کی تبدیلی سے مزاج بدلتا ہے اور اس سے مرض زائل ہو جاتا ہے، انسان کو غذائے جسمانی چھوڑ کر غذائے روحانی کا عادی بننا چاہیے۔ مزاج کے تغیر سے ہی امراض پیدا ہوتے ہیں، جب مزاج کی تبدیلی کر کے اس کو اصل حالت میں لے آیا جائے تو مرض زائل ہو جاتا ہے، صبر کے مصائب برداشت کرنے سے راحت حاصل ہوتی ہے، فرشتوں کو تسبیح کے ذریعے غذائے نور حاصل ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کی طاقت نورانی ہے، ان کی پرواز مردار خور گدھ سے بہت زیادہ ہے، ہاتھی کا جسم بھاری بھرکم ہے لیکن مچھر اس کو ہلاک کر سکتا ہے، تو جسم کی طاقت پر مدار نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دنیا میں عمدہ خوان رکھا ہوا ہے لیکن کمینوں کی نگاہ سے بہت چھپا ہوا ہے،
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انکار کردن اہل تن غذائے روح را او لرزیدن ایشان بر غذائے خسیس جسمانی، یعنی تن پروروں کا روحانی غذا سے انکار کرنا اور ان کا جسمانی تھوڑی غذا سے لرزنا۔ اگر دنیا نعمت سے بھرا ہوا باغ بن جائے، چوہے اور سانپ کا حصہ پھر بھی مٹی ہے، ان کا حصہ مٹی ہے، خواہ خزاں ہو خواہ بہار ہو، تو جہان کا سردار ہے، سانپ کی طرح مٹی کیوں کھاتا ہے؟ لکڑی کا کیڑا لکڑی میں کہتا ہے ایسا عمدہ حلوہ کس کو نصیب ہے؟ چھوٹا سا کیڑا مٹی میں کہتا ہے دنیا میں ایسا حلوہ کسی نے نہیں کھایا۔ گوبر کا کیڑا اس نجاست میں دنیا میں سوائے نجاست کے کوئی خوراک نہیں جانتا ہے کہ کوا نجاست کے علاوہ کچھ نہیں پہچانتا ہے، نجاست ہی اس کا چشم و چراغ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نورانی خوان دنیا میں موجود ہے لیکن وہ کمینوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، وہ صرف ظاہری غذا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا دار غذائے روح کے منکر ہیں اور جسم کی جسمانی غذا کی طرف مائل ہیں۔ اگر پورا عالم باغ بن جائے تب بھی چوہے اور سانپ کی غذا مٹی ہوتی ہے، یہی حال ان دنیا داروں کا ہے۔ لکڑی کا کیڑا لکڑی ہی کو بہترین حلوہ سمجھتا ہے، زمین کا کیڑا زمین ہی کو اپنا حلوہ سمجھتا ہے۔ گوبر کے کیڑے کو گوبر ہی بہتر غذا معلوم ہوتی ہے، کوا نجاست ہی کو بہترین غذا سمجھتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مناجات یعنی دعا۔ اے بے نظیر خدا عنایت کر دے، جبکہ تو نے اس کام کا کان میں حلقہ پہنا دیا ہے، ہمارا کان پکڑ اور اس مجلس میں کھینچ، کیونکہ یہ مست تیری شراب پی رہے ہیں، جبکہ تو نے ہم تک اس کی خوشبو پہنچا دی ہے۔ اے دین کے رب، اس مشک کو بند نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اسرار و حکم سن رہے ہیں تو پھر ہمیں اہل حال کی مجلس میں پہنچا دے۔ جب تو نے ہمیں اہل دل کی باتیں سنا دی ہیں تو ان کو ہم سے مخفی نہ رکھ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث تجھ ہی سے پی رہے ہیں، اے فریاد رس تو عطیات میں بے روک ٹوک ہے، اے وہ کہ نہ مانگی ہوئی دعا بھی تیری جانب سے قبول ہے، تو نے ہر لمحہ دل کو سینکڑوں دروازے کی کشادگیاں عطا کی ہیں، تو نے حروف میں سے چند حرف تحریر کیے، اس کے عشق سے بہت سے پتھر موم جیسے ہو گئے، ابرو کا نون، آنکھ کا صاد، کان کا جیم تو نے لکھے ہیں جو سینکڑوں عقل و ہوش کے لیے فتنہ ہیں، تیرے ان حروف سے عقل دقیق النظر ہو گئی، اے خوش نویس ادیب خوب لکھ، عدم پر ہر فکر کے مناسب قائم کر دیا ہے، ہر لمحہ حسین خیالی نقش ہے، خیال کی تختی پر عجیب حروف، آنکھ اور ابرو اور خط او خال کے لکھ دیے ہیں، میں عدم کا عاشق ہوں نہ کہ موجود کا، کیونکہ عدم والا معشوق زیادہ وفادار ہے، عقل کو ان شکلوں کا پڑھنے والا بنا دیا تاکہ ان کے بارے میں تدبیروں کو لپیٹ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تیری عطا عام ہے، تو ہمیں بھی محروم نہ کر، تیری وہ ذات ہے کہ تو نہ مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے اور دل کو سینکڑوں اسرار سے مانوس کر دیتا ہے۔ معشوقوں کے اعضاء چند حرفوں کے مشابہ ہیں، نون ابرو کے اور صاد آنکھ کے، حلقے کے اور جیم کان کے۔ یہ حضرت حق کی کاریگری ہے کہ چند حرف اس نے تحریر فرما دیے جن کی تاثیر سے سنگ دل عاشقوں کے دل موم
معلوم ہو گئے ہیں۔ انسان جس طرح حسی حروف سے مقاصد اور مطالب اخذ کرتا ہے، اسی طرح خیالی حروف بھی ہیں جن سے انسان مطالب اخذ کرتا ہے۔ اس کے لوح خیال پر چشم و ابرو کے نقش قائم ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ صورت خیالی سے عاشق کا اتحاد تام ہوتا ہے اور وہ ناقابل فنا ہے، اس لیے میں صورت حسی پر صورت خیالی کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تشبیہ عقل بجبرائیل علیہ السلام او نظر او در غیب مانند نظر جبرائیل علیہ السلام در لوح محفوظ، یعنی عقل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشابہت اور اس کی نظر کا غیب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح رہنا۔ عقل فرشتے کی طرح لوح محفوظ سے ہر صبح کو ہر دن کا سبق حاصل کر لیتی ہے۔ عدم میں وہ تحریریں دیکھ باوجود بیان کے ان کی سیاہی دیوانوں کے لیے باعث حیرت ہے۔ ہر شخص کسی خیال میں احمق بنا ہوا ہے، خزانے کے خیال میں گنج گاؤ بنا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام لوح محفوظ سے پڑھتے ہیں، اسی طرح عقل بھی غیب سے پڑھتی ہے اور روزانہ کا درس حاصل کرتی ہے۔ پردہ غیب میں جو تحریریں ہیں عشاق ان سے مطالب اخذ کرتے ہیں اور ان کی سیاہی میں حیران رہتے ہیں۔ گنج گاؤ خزانے کا نام ہے جو بہرام شاہ کو زمین میں مدفون ملا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص خیال کی وجہ سے پرشکوہ ہے، پہاڑ کی کانوں کی جانب رخ کیے ہوئے ہے۔ دوسرا ایک خیال کی وجہ سے تلخ کوشش کے ساتھ موتیوں کے لیے دریا کی جانب رخ کیے ہوئے ہے۔ دوسرا رہبانیت کے لیے گرجا گھر میں ہے۔ دوسرا حرص میں کھیتی باڑی کی جانب ہے۔ وہ خیال کی وجہ سے بازار کا ڈاکو بنا اور یہ خیال کی وجہ سے زخمی کا مرہم بنا ہوا ہے۔ ایک نے حاضرات میں دل کو گم کر دیا ہے، دوسرے نے ستاروں پر قدم رکھا ہے۔ ایک نفع کے لیے کشتی میں ہے، ایک فسق میں ہے اور دوسرا نیکی میں۔ باہر یہ مختلف روشیں نظر آتی ہیں اندر کی رنگا رنگ خیالات کی وجہ سے، اندر کے رنگا رنگ خیالات کی وجہ سے۔ یہ اس میں حیران ہے کہ یہ خیالات کس بنا پر ہیں۔ ہر چکھنے والا دوسرے کا منکر ہے۔ اگر یہ خیالات مختلف نہیں ہیں تو بیرونی روشیں کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جان کے قبلے کو چھپا دیا ہے۔ ہر شخص ایک جانب کو منہ کیے ہوئے ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مختلف خیالات کی بنا پر جو کوششیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ کوئی شخص موتی کی صورت خیالیہ کی بنا پر دریا سے اس کا جویاں ہے۔ رہبانیت اختیار کرنا یعنی دنیاوی لذتوں کو ترک کر کے گرجا گھر میں بیٹھ جانا، ایسے عمل کرنا جس سے بھوت اور پریاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کو حاضرات کہا جاتا ہے۔ ہر شخص دوسرے کے خیالات پر تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ چونکہ ہر انسان کا خیال جدا ہے، اس لیے ہر شخص کا عمل بھی مختلف ہے۔ انسانوں نے عقل سے صحیح کام نہیں لیا، اس لیے مقصود حقیقی مخفی ہو گیا اور ہر شخص نے اپنی خواہش کے مطابق قبلے کا ایک رخ تجویز کر کے اس کی طرف منہ کر لیا ہے۔ حقیقی مقصود مخفی ہو جانے کی صورت میں لوگوں کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ قبلے کی حقیقی سمت معلوم نہ ہونے کی صورت میں ہر شخص ایک جانب کو نماز پڑھتا ہے یا مختلف غوطہ خور موتی کے لیے مختلف سمتوں میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔